میں کئی راتیں جاگی ہوں اور جہاں پر میری ضرورت تھی نہیں تھی وہاں پر میں پہنچی ہوں، کیونکہ میں آپ کو اور پنجاب کے عوام کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ ان کی وزیر اعلیٰ دفتر میں غفلت کی نیند نہیں سو رہی. ان کی وزیر اعلیٰ نہ صرف ایویکیویشن کے پروسیس کو، ریسکیو کے پروسیس کو، ریلیف کے پروسیس کو اوورسی کر رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی وزیر اعلیٰ میدان میں موجود ہے، ان کے ساتھ ان کی دکھ کی گھڑی میں، ان کی تکلیف کی گھڑی میں، ان کی مصیبت کی گھڑی میں. بہت آسان ہے میرے بچوں، بھائیوں اور بہنوں، بہت آسان ہے دفتر میں بیٹھ کے اسکرین سامنے رکھ کے تصویر اتروا لینا اور کہنا جی وزیر اعلیٰ کام کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ کیمرے کے سامنے نہیں آتا. بھئی کام کرے گا تو کیمرے کے سامنے آئے گا نا. جب میدان میں آؤ گے تو کیمرہ بھی ہوگا. آج کل ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اور اگر کیمرہ ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ آپ کی وزیر اعلیٰ کیا کر رہی ہے، آپ کے وزراء کیا کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پروجیکشن نہیں ہوتی، اس سے عوام کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا وزیر اعلیٰ اور ان کی وزیر ان کے ساتھ موجود ہیں، اور ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی حکومت جاگ رہی ہے. ہم کیمرے کے سامنے نہیں آتے، ہم چپ کر کے کام کرتے ہیں. چپ کر کے کون سا کام ہوتا ہے؟ چپ کر کے جو ہوتا ہے وہ کام نہیں ہوتا، وہ آرام ہوتا ہے. جو کام ہوتا ہے تو سر چڑھ کے بولتا ہے، تب سب شروع ہو جاتے ہیں. کرتے رہو، لگے رہو. مجھے ابھی پاکستان نیوی کے وار کالج سے ابھی کوئی 200-250 لوگ آئے ہوئے تھے میرے پاس. وہ کسی کورس پہ آئے تھے تو وہ میرا انٹرویو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو آپ خاتون ہو کر جو تنقید ہوتی ہے آپ اس کو کیسے لیتی ہیں؟ میں نے کہا میرا باقی کوئی ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کر رہا، تنقید صرف پنجاب پہ ہو رہی. کیونکہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے، پنجاب آگے بڑھ رہا ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ no one kicks a dead horse. اور میں نے ان کو کہا کہ میرا تنقید برداشت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کان بند کر لو اور اپنے گول پہ نظر رکھو، بس. بہت شکریہ. اور میرے بچوں، میں ایک اور بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں. جس طرح پنجاب حکومت نے چیف سیکرٹری سے لے کر نیچے ایک ورکر تک، جس طرح پنجاب حکومت نے ایک ٹیم، 1 یونٹ بن کر تمام منسٹریز نے، تمام ڈپارٹمنٹس نے، تمام جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے جس طرح کام کیا ہے ایک یونٹ بن کر، مریم نواز شریف کو اپنی پوری پنجاب حکومت اور ایڈمنسٹریشن پہ فخر ہے. اچھا، اب آ جاؤ ادھر، جو آپ کا کام ہے اس پہ بھی آ جاؤ. پہلے تو میں خراج عقیدت اور سلام پیش کرنا چاہتی ہوں اپنے 2 شہیدوں کو. ایک پتوکی کے اسسٹنٹ کمشنر فرقان، جنہوں نے ان دی لائن آف ڈیوٹی اپنی جان دی. ان کو کینسر تھا، وہ کینسر کے ساتھ جیسے چیلنج سے ڈیل کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سیلاب میں اپنی ڈیوٹیوں میں سے غافل نہیں رہے اور اسی میں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. تو پنجاب اسسٹنٹ کمشنر فرقان کو سلوٹ کرتا ہے. اور اسی طرح علی پور میں پی ڈی ایم اے کے عبد الرحمان، جنہوں نے اپنے فرض کی راہ میں اپنی جان دی، جان اس مٹی پر، اس دھرتی پر، اس عوام پر نچھاور کی. ہم پنجاب کی وزیر اعلیٰ، پنجاب کے تمام شہری ان کو سلوٹ کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہو کہ بار بار انہوں نے
انتظامیہ نے ہاتھ جوڑے, لوگ اپنے گھروں کو نہیں چھوڑنا چاہتے, ان کو کہا گیا کہ پلیز ایویکیویٹ کریں, نکل جائیں, پانی آ رہا ہے. کئی لوگوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں جانا, لٹرلی ان کو گود میں اٹھا کے, ان کی چارپائیاں اٹھا کے ان کو محفوظ مقام تک پہنچایا. اور دوسرے صوبوں والے ہم پہ تنقید کر رہے ہیں, وہاں سے آوازیں کیا آ رہی ہیں, کاش پنجاب حکومت جیسی ہماری بھی حکومت ہوتی. آوازیں دے رہے ہیں. جو شہری پنجاب آتے ہیں پاکستانی دوسرے صوبوں سے, وہ کہتے ہیں کہ پنجاب تو پاکستان کا حصہ ہی نہیں لگتا. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ پنجاب کے پاس کوئی ایسی طریقہ ہے, کوئی جادوئی کوئی چھڑی ہے پنجاب کے پاس. پنجاب میں زیادہ تر مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے جنہوں نے خدمت میں دن رات ایک کیا تھا. پنجاب کام کرتا ہے کہ پنجاب کی حکومت کو اپنے لوگوں کا احساس ہوتا ہے, وہ اپنے محلوں میں سوتے نہیں ہیں, باہر نکل کے عوام کے ساتھ, عوام کے درمیان میں موجود ہوتے ہیں. پیر پگاڑا صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. سندھ سے مجھے یہ آواز آئی, میں ان کو جانتی نہیں, کبھی ملی نہیں, لیکن انہوں نے مجھے ویڈیو کسی نے بھیجی کہ انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب نے بڑے احسن طریقے سے نپٹا ہے سیلاب کے ساتھ کیونکہ وہاں کی وزیر اعلیٰ قابل ہے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ 2 سے 3 مہینے کے بعد پنجاب ایسا پنجاب بن جائے گا جہاں پتہ ہی نہیں لگے گا کبھی سیلاب آیا تھا یا نہیں آیا تھا. اور میں صرف سیلاب سے نہیں نمٹ رہی, میں نے ترقیاتی کام بھی نہیں روکے. مجھے احساس ہے کہ میرے لوگوں نے دفتروں میں جانا ہے, جن کے پاس مہنگے کرائے خرچنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, انہوں نے کاموں میں جانا ہے, انہوں نے اپنے روزگار پہ جانا ہے, انہوں نے اسکول جانا ہے, انہوں نے کالج جانا ہے, انہوں نے بازار جانا ہے, انہوں نے ہسپتال جانا ہے. اس لیے میں اپنے عوام کے لیے گرین بسز لے کے شہر شہر جا رہی ہوں. میں نے کام نہیں روکا. پہلے میں وہ صبح کو سیلاب کی صورتحال سے نمٹتی ہوں, دوپہر کو میں جا کے وہ بسز لانچ کرتی ہوں تاکہ لوگوں کو سہولت مہیا کر سکوں. اور اس کے بعد میری پوری کوشش ہے کہ جو سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں, سیلاب میں بہہ گئی ہیں, ہم اس کو جلدی سے جلدی وہ راستے لوگوں کے لیے آباد کریں, ان کو کھولیں, ان کی مرمت کریں. پورا پنجاب اب اس چیز پہ لگا ہے. لاہور میں دیکھ لو, ابھی مجھے ڈی سی لاہور ملے, انہوں نے کہا تھوڑا پانی رہ گیا, سب پانی الحمدللہ نکل گیا. اور جہاں جہاں سے پانی نکل رہا ہے, ستھرا پنجاب کے اسکواڈز وہاں جا جا کے صفائی کر رہے ہیں, وہاں پر اس کو ڈس انفیکٹ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہے ترقی کرتا ہوا پنجاب. اب آپ لوگوں نے جو آپ سرویز پہ جا رہے ہیں آج سے, الحمدللہ 2200 ٹیمز میں نے بنائی ہیں جو 10,000 افراد پر مشتمل ہیں, جس میں جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے, اس میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ہے, لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کا ہے, اس میں ریونیو کا ہے, اس میں ایک انیومریٹر ہے, اس میں پاکستان آرمی کا ایک پرسنل ہے, اس میں ڈی سی کا ایک ریپریزنٹیٹیو ہے. یہ ٹیمز جو آپ کے سامنے بیٹھی ہیں, یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا دستہ, اتنی بڑی فوج جو ینگسٹرز پہ مشتمل میرے سامنے بیٹھی ہے, آپ پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈال دی ہے کہ آپ لوگ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, خدمت کے جذبے کے ساتھ آج کے بعد میدان میں جائیں اور 27 اضلاع میں ایک پورا کمپلیٹ سروے, جس کو ہم نے بہت محنت کے ساتھ ترتیب دیا ہے, ایک ایک پائی کے نقصان کو آپ ڈور ٹو ڈور جا کر آپ اس کو ڈاکیومنٹ کریں گے. اور نہ صرف یہ کہ ڈاکیومنٹ کریں گے بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک پائی کا نقصان پورا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس سروے کو ٹائم لگے گا, لیکن ہم انتظار میں نہیں بٹھا سکتے. اب سردیاں آنے والی ہیں, ہم سردیوں میں جو لوگ ہمارے پاس سیلاب سے افیکٹڈ لوگ جو رہ جائیں گے, ان کو ٹھہرانے کا, ان کے کھانے پینے کا جو بندوبست ہے وہ ہم آج سے کر رہے ہیں کہ کہیں سرد راتوں میں ان کو کھلی چھت کے نیچے یا ایک پتلے سے ٹینٹ میں نہ بیٹھنا پڑے, وہ ہم بندوبست کر رہے ہیں. لیکن آپ نے اربن یونٹ, ضلعی انتظامیہ اور سب نے مل کر شفاف طریقے سے دل کی آنکھوں سے دیکھ کر آپ نے نقصانات کا تخمینہ لگانا ہے
اور مکانات، جس مکان جو پورا مکان بہ گیا، جو پارشل بہ گیا، جو زرعی اراضی کو نقصان پہنچا یا فصلوں کو نقصان پہنچا، مال مویشی کو نقصان پہنچا، پہلے اس کا تخمینہ لگانا ہے اور بہترین طریقے سے لگانا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کرنا ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ سیلاب زدگان کو، سیلاب متاثرین کو، اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی ماؤں کو میں انشاءاللہ تعالیٰ سنبھالوں گی، سینے سے لگاؤں گی۔ یہ سروے اس کی طرف ایک پہلا قدم ہے انشاءاللہ۔ اور یہ سروے پنجاب کے 50 لاکھ سے زیادہ متاثرین سیلاب کے دل پر لگے ہوئے زخموں کی گنتی ہے۔ یہ صرف تخمینہ نہیں ہے، ان کے زخموں پر جو ان کو سینوں پہ زخم لگے ہیں، یہ ان کی زندگیوں پہ زخم لگے ہیں، یہ اس کی گنتی ہے میرے بچوں۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ کوئی بھی گھر ایسا نہ رہ جائے جس کا دروازہ آپ نہ کھٹکائیں، کوئی سیلاب سے متاثرہ فیملی ایسی نہ رہ جائے جس کو آپ جا کے کانٹیکٹ نہ کریں اور اس کی ڈیٹیلز نہ لیں۔ کسی بھی سیاسی دباؤ میں نہیں آنا، کسی بھی کوئی آپ کو کہے کہ یہ بھی شامل کر لو، وہ بھی، ہر متاثرہ شخص تک اس کا حق پہنچائے بغیر آپ نے آرام سے نہیں بیٹھنا۔ اور اگر ایک بھی مستحق خاندان، ایک بھی مستحق شخص اگر محروم رہ گیا تو یہ مریم نواز شریف کی ناکامی ہوگی۔ اور ہم ایک کارڈ لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کے تھرو جس کا پورا گھر گر گیا ہے اس کو 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ پنجاب بینک سے ہم یہ کروا رہے ہیں۔ جس کا آدھا گھر بہ گیا اس کو 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ جس کا بڑا جانور بہ گیا ہے اس کو 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ جس کا چھوٹا جانور جو کہ بھیڑ بکری اگر بہ گئی ہے اس کا نقصان ہو گیا ہے تو اس کو 50,000 روپے ملیں گے۔ اور جو میرے کسان بھائی ہیں، مجھے احساس ہے کہ فصلوں کا جو نقصان ہوا ہے پر ایکڑ 20,000 روپے ہم 12 ایکڑ تک کے کسانوں کو دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو بڑے کسان بھی ہیں ان کو بھی ہم 12 ایکڑ تک دیں گے، 20,000 روپیہ پر ایکڑ انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک بار پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح پنجاب نے اس آفت سے نپٹا ہے، جس طرح پنجاب نے دن رات محنت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے سیلاب کو بھی الحمدللہ ہم نے شکست دی ہے۔ اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ بہت جلد، چند ہفتے یا چند ماہ میں ایک دن آئے گا جب ہم یہ کہہ سکیں گے، مریم نواز شریف یہ وعدہ پورا کر لے گی کہ ہر سیلاب سے متاثرہ شخص، ہر سیلاب سے متاثرہ فیملی الحمدللہ اپنے گھر میں اپنے نقصانوں کا ازالہ کر کے، اپنے نقصانوں کو پورا کر کے واپس اپنے گھر میں جا کے آباد ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر ہماری پریپیئرڈنیس نہ ہوتی، ہماری تیاری نہ ہوتی، ہم لوگ آن ٹوز نہ ہوتے، تو جس قسم کا سیلاب آیا ہے نا، خدا نہ خواستہ جانی نقصان 100 کی بجائے کئی ہزاروں میں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پنجاب کو، پاکستان کو، عوام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ آپ میری ٹیم ہیں، میرے آئیز ہیں، میرے ایئرز ہیں، میری آنکھیں ہیں، میرے کان ہیں آج کے بعد فیلڈ کے اندر، میرے وہ ہاتھ ہیں، بازو ہیں جن سے میں کام کروں گی۔ ایک دفعہ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا دو کہ انشاءاللہ پوری تندہی سے، محنت سے، ایمانداری سے اس سروے کو مکمل کرو گے۔ اچھا، پھر اگر یہ جذبہ ہے میری ٹیمز کا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ستے خیریں پنجاب کو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان، بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت پیار اور بہت دعائیں آپ سب کے لیے۔